अस्सलाम वालेकुम। मिनट मिनट में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण उस्मान और आज हम बात करेंगे NA 175 मुजफ्फरगढ़ के इलेक्शन की, जो कि खाली हुई थी जमशेद दस्ती के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आप बताइएगा कि क्या सीन है, कौन कौन मेन कैंडिडेट्स हैं इस सीट को लेके? देखें किरण, थैंक यू। अभी तो उसमें ना कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है और पार्टी की जो टिकट्स और वो अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हो रहा। इस वक्त तक हम जो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रनर कैंडिडेट्स जिनको हम कह सकते हैं वो है माहिर इरशाद सियाल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कन्फर्म्ड कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। नून लीग की तरफ से 2-3 कंटेंडर्स हैं, जिनमें एक हमाद नवाज टीपू हैं जो कि फार्मर MP हैं और 2024 में वो इसी सीट से MNA के कैंडिडेट भी थे। वो कैंडिडेट हैं। एक माहत प्रगड़ साहब हैं, वो कैंडिडेट हैं, और एक जो नीचे लोकल MP हैं अजमल चांडिया, वो अपने भाई के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं। और ये दो मेन पार्टीज हैं। तीसरी जो जिसने आके जिसके ऊपर सब की नज़रें हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑफ कोर्स उनका कोई इंतखाबी निशान तो नहीं होगा, सिर्फ इमरान खान की टिकट होगी और इधर से सलेमान अकरम राजा साहब ने अनाउंसमेंट करनी है। उसके लिए ज़्यादा अमकान यही है कि जमशेद दस्ती की फैमिली में से किसी को टिकट दिए जाने का अमकान है, जो कि उनकी वाइफ हो सकती हैं, कोई उनके भाई हो सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई और रिश्तेदार सामने आ सकते हैं। अब ये तो है 3 सीरियस कैंडिडेट। TLP के भी आ जाएंगे, TLP ने बहुत अच्छे वोट लिए थे। अब एक उधर एंट्री हुई है जो आके एक किस्म का स्पॉइलर होता है, कुछ सीरियस कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन सबकी नज़रें उसी की तरफ होती हैं। वो कौन है भला? हकीम लोहापड़। हकीम, उनका नाम शहजाद हकीम। हाँ, वो दानिया शाह जो आमिर लियाकत की जो लास्ट वाइफ थी, थर्ड वाइफ थी शायद, विडो ही थी, तो उनसे उन्होंने शादी करके शोहरत हासिल की और उस शोहरत के बाद उन्होंने उसको मज़ीद कैश इस तरह करवाया कि वो टिकटॉकर बन गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो 24 घंटे अपनी पूरी जो उनकी लाइफ है ना उसको डिजिटली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो वो भी सोशल मीडिया पे आ रही है। वो मेरे ख्याल में जब घर सोने जाते हैं सिर्फ वो चीज़ उस पर अपलोड नहीं करते, बाकी खाना क्या खाया, लोग क्या है, उनके कोई मेडिसिन का बिजनेस है, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, हर्बल कहते हैं, उसमें वो कोई लोहा पहाड़ चीज़, वो चीज़ें और इस तरह की उनकी मशहूरी है। तो उन्होंने अपनी उस शोहरत को कैश कराने के लिए या मज़ीद डिजिटल मीडिया से कमाई करने के लिए इस ज़िमनी इलेक्शन का रुख किया है। उनकी एंट्री बड़ी धमाकेदार है। वो अपनी 2 बीवियों के साथ मुजफ्फरगढ़ पहुँचे कागजात नामजदगी के लिए, या वो कागजात लेने के लिए, हासिल करने के लिए। तो वो पूरा शहर पलटा हुआ था और इतने मेरे ख्याल में उनके सपोर्टर नहीं थे जितने वो उधर जो डिजिटल मीडिया वाले थे, उनके कैमरे यूँ फ़ोन ऑन थे कि जी हम इनको कैश करें। तो उनकी एंट्री जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ही लोगों के लिए दिलचस्पी का सामान बनी हुई है। मैं अभी रात ही इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं कोई तैयारी कर रहा था तो मैं उनकी कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वो इनकी जो पहली मशहूरी इन्होंने अपनी की थी वो एक सोशल वर्कर के तौर पे भी की थी। याद होगा आपको कि जी शूजाबाद जहाँ से ताल्लुक़ है, इधर जाके किसी को खाना खिला दिया, किसी को चिप्स ले दिया, किसी को टॉफ़ी ले दी, किसी के घर नलका लगवा दिया, मस्जिद के बाहर पुल बनवा दिया, और अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ दिखा के और गरीबों की मदद
اور وہ ارشد شریف کا بھی یاد ہوگا کہ اس کے پاس صبح صبح پہنچ گیا تھا اور سب کے سامنے کیمرے کے سامنے اس نے پتہ نہیں لاکھ روپیہ گن کے کڑکتے ہوئے نوٹ یہ لے جی. تو اب یہاں آ کے جب الیکشن میں آئے تو جہاں جہاں جاتے ہیں تو لوگ اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں, نلکا لگوا دیں, مسجد کی ٹوٹیاں لگوا دیں, سکول کی چھت. تو اب یہاں پہ اس نے نا ایک یو ٹرن لیا ہے, کہتا ہے جی میرے پاس پیسہ بہت ہے, میں چاہوں تو کھڑے کھڑے ایک نلکے کی بجائے 10 نلکے لگ سکتے ہیں. مطلب ان کی بات کا یہ ہے. لیکن مجھے میرے لیگل ایڈوائزر نے روکا ہے کہ الیکشن کے دوران اس طرح کے کام کرنے سے آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو بھائی ابھی میں صرف آپ سے جو وعدے ہیں وہ سن رہا ہوں, وہ لکھ رہا ہوں. جب الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ جیت جائیں گے تو پھر نلکے ہی نلکے, سڑکیں ہی سڑکیں, انڈر پاس, اور جو آپ انہیں کہیں کہ جی ادھر ایئرپورٹ نہیں ہے تو وہ اس کا بھی وعدہ کر لیتا ہے, وہ بھی بنوا دیں گے. میں نے ان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے جی. اور یہ جو اس طرح کی جو سوشل میڈیا اٹینشن ہے وہ دوسرے جو سیریس کنٹینڈرز ہیں ان کو نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے وہ ایک اس الیکشن میں نا ایک اس طرح کھیل تماشے کا سامان پیدا ہو گیا ہے. لیکن کوئی اپ سیٹ کی امید نہیں ہے کہ جی وہ حکیم صاحب کوئی بہت بڑا کوئی پانسا پلٹ دیں گے. اس طرح کے کرتب پہلے آپس کی بات ہے یہ جمشید دستی صاحب کرتے تھے. جمشید دستی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ سڑک پہ جا رہا ہوتا تھا تو کنارے, سڑک کے کنارے آپ دیکھتے ہیں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اپنی گاڑیاں روکتے, ان کے بعد جاتے ایک دو بالوں پہ شاٹ لگاتے اور کھڑے کھڑے بچوں کو 500 روپیہ دیا اور چلے گئے. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو گندم کی کٹائی وہ خواتین کر رہی تھیں تو ان کے ساتھ تھے کوئی 8-10 ان کے سپورٹر. انہوں نے گاڑیاں روکی اور ان سب کو کہا آئے جی ان کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے وہ گندم کے گٹھے اٹھائے اور ساتھ کہیں وہ کر دیے, جہاں پہ پہنچانے تھے پہنچا دیے. تو اس طرح بلے بلے ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو ٹریکس ہوتے ہیں, آپٹکس, یہ جمشید دستی کرتے رہتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں حکیم صاحب آ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ مزیدار ہوگا. سر یہ تھوڑی سی بات ڈفرینٹ تو ہوگی کیونکہ سائمہ جی کی ایک مووی تھی سائمہ خان کی, اس میں انہوں نے جنت مرزا ایز اے ٹک ٹاکر لے لیا کہ اس کے 22 ملین فالوورز ہیں اور بڑا یہ. پھر مووی دیکھنے کوئی نہیں آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹک ٹاکر جھوٹ ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو کہ ویسے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, ان کا نیریٹو بلڈ کرنا اور ہر چیز, وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اسٹرانگ ان کا موٹیو ہوتا ہے. تو اب یہ ٹک ٹاکر صاحب جو حکیم شہزاد صاحب ہیں یہ بھی تو ٹک ٹاکر ہیں. تو خان صاحب کو جہاں پر ان کی جو سوشل میڈیا والی فین فالوئنگ ان کو ووٹ ڈالنے یا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, لاہور میں احتجاج کرنے یا ہر طرح, تو کیا پتہ یہ شہزاد صاحب کو بھی سچ میں ان کی فالوئنگ جو ہے وہ جنت مرزا کے برعکس واقعی ووٹ ڈالنے آ جائے. دیکھیں جنت مرزا کی سکرین ویلیو شاید بگ سکرین ویلیو نہیں تھی. ٹک ٹاکر وہ میرے خیال میں ابھی بھی ان کی بہت ہی نمبر 1 فالوئنگ پہ ہے جی. وہ تھا گلیمر برڈ. جو پالیٹکس ہے نا اس میں سوشل میڈیا از ریئلٹی. آپ کی بات یہ ٹھیک ہے. عمران خان نے جب اپنی پارٹی کو ری لانچ کیا اکتوبر والے جلسے کے بعد تو اس جلسے کے پیچھے سے بہت پہلے کام شروع ہو چکا تھا اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوری جو جنریشن ہے اس کو کیپچر کر لیا تھا. اور ان کی دیکھا دیکھی اب دوسری پارٹیوں نے بھی اس کی طرف توجہ دینا شروع کی لیکن تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ٹک ٹاک پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, ٹویٹر پہ بھی ہے, لنکڈ ان پہ بھی ہے, تھریڈ پہ بھی ہے. جو سوشل میڈیا کی وہ ایپ آ رہی ہے اس کے اوپر ہر کوئی پہنچ جاتا ہے. سوشل میڈیا کا سیاسی طور پر جو ذہن سازی ہے اس کا اندازہ آپ ادھر سے لگا لیں کہ امریکہ میں جو ٹک ٹاک ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں نا کہ بین ہو رہا ہے, ٹرمپ کہتا ہے اس کو بیچے. اچھا اس کے پیچھے وہ وجہ کیا بتاتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ 130 ملین، اس میں سے کوئی 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے وہ ہیں رجسٹرڈ فالوور ہیں امریکہ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے وہ اس کا تعلق جب لنک وہ کرتے ہیں چائنا سے پیچھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو یہ تو ہمارا پولیٹکس کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں، ہمارے پورے نیریٹو کو ایک وہ شیپ کر سکتے ہیں نیا اپنا. تو ان کے پیچھے وہ جو بیان کرنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی یہ ہماری پولیٹکس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن حکیم صاحب کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ پہ زیادہ ہے، اور کوئی سیریس جو ایک پولیٹیکل اپ برنگنگ ہوتی ہے یا ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اگر ان کا ارادہ تھا کہ جی میں نے سیاست میں آنا ہے تو وہ اپنے کنٹینٹ کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیتے کوئی 6 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے. کوئی صحیح بات انہوں نے تو ہر بات اس لیے کی کہ وہ جو بندے کے جو ہے نا دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اپنی دوائیاں بیچنے کے چکر میں انہوں نے اپنا کنٹینٹ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ان کو ان کی جو پہچان ہے وہ انٹرٹینر ہے، کوئی ایک پولیٹیکل ریفارمر نہیں ہے. تو جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس وہ ریئلٹی ہے. جنت مرزا کا جو کیس ہے اس کو پھر ہم کسی اور دن دیکھیں گے. ابھی ہم جو ہے نا حکیم صاحب کی جو کمپین ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پارٹیز جو ہیں کن کن کو اپنا کینڈیڈیٹ دیتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ ایک میک اور بریک کی صورت رکھتا ہے. اگر یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ نکال لیتی ہے تو اس سے ان کی جو تحریک ہے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا. ورنہ کچھ دنوں سے یہ جو پرسیپشن آ رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ان کی مقبولیت اس جنگ کے بعد کم ہو گئی ہے، تو اس پرسیپشن کو زیادہ تقویت پہنچے گی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.